لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن الإمام صاحب العصر والأمر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي، وعندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. مومنین اور مومنات، شرح دعائے افتتاح کے اعتبار سے بیان آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور آج کی شب جو کہ شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ماہ رمضان کی شب بھی ہے، اور اس کے بعد شب جمعہ بھی ہے جو کہ اس شب کو مزید چار چاند لگا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے خطبہ شعبانیہ میں سماعت فرما لیا ہوگا کہ جو ابتدائے ماہ رمضان کے اندر علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری جانب رحمت، برکت، مغفرت کو لے کر آ رہا ہے. کچھ حرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکان کے اعتبار سے ہوتے ہیں، مکانی حرم جنہیں کہا جاتا ہے. حرم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احترام والی جگہ، اسے حرم کہا جاتا ہے. تو حرم کی دو قسمیں ہیں، ایک حرم ہوتا ہے مکانی، ایک حرم ہوتا ہے زمانی. حرم مکانی جیسے کہ خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بیت المقدس، مولا کائنات علیہ السلام کا روضہ، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مولا حسین علیہ السلام کا حرم، امامین کاظمین اور امامین عسکرین علیہ السلام کا حرم. یہ حرم ہیں، لیکن مکان کے اعتبار سے ہیں، جگہ کے اعتبار سے ہیں، پلیس کے اعتبار سے ہیں. اور ایک حرم ہوتا ہے جسے حرم زمانی کہا جاتا ہے. جگہ تو ہو گئی، وقت کے اعتبار سے حرم، زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے حرم. حرم مکانی اور حرم زمانی
کے درمیان فرق کیا ہے. حرم زمانی ایک تو یہ کہ ماہ رمضان، ایک یہ شب قدر، ایک یہ شب براءت، ایک یہ ہے شب مبعث، ایک ہے روز ولادت رسالت مآب. اس طرح سے یہ جتنے مناسبتیں آتی ہیں. فرق یہ ہے حرم زمانی اور حرم مکانی کے درمیان کہ حرمی مکانی وہ ہوتا ہے، احترام والی جگہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف بڑھ کر انسان کوشش کرتا ہے، اور حرم زمانی وہ ہوتے ہیں کہ جو چل کر انسان کی طرف آیا کرتے ہیں. اسی لیے وہاں پر خطبہ شعبانیہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے جانا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ حرم زمانی یعنی کہ وہ وقت یعنی کہ وہ مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ رات کے جو شب جمعہ ہے، اس رات کو پروردگار عالم نے ہفتے کی جتنی راتیں ہیں ان میں چنا ہے. ویسے تو اللہ نے زمین و آسمان میں جتنی بھی اپنی مخلوقات اور کریشن کی ٹائپس اللہ نے خلق کی ہیں، ان میں سے ہر ایک صنف کے لیے اس کے ایک فرد کو چنا اور اسے اس پورے صنف کا سردار قرار دیا. پروردگار عالم نے زمینوں میں سے ایک زمین کو چنا اور اس زمین کو تمام زمینوں کا سردار قرار دیا. اب اس کے بارے میں علماء بحث کرتے ہیں کہ سب سے اوپر کون سی زمین ہے، کیونکہ دو زمینیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت اور جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ زمین کعبہ سب سے زیادہ افضل ہے یا زمین کرب و بلا. اور اسی وجہ سے وہ مفاخرہ کہ جو چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بہار میں وسائل میں مستدرک سفینہ میں ان کتابوں کے اندر یہ مفاخرہ کنورزیشن بٹوین دا لینڈ آف مکہ یا لینڈ آف کعبہ اور لینڈ آف کربلا، ان دونوں کے درمیان ایک مفاخرہ ہے. مفاخرہ یعنی کہ اپنے آپ پر ایک دوسرے فخر و مباحات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی یہ فضیلت ہے. پھر زمین کربلا کہتی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی یہ فضیلت ہے، اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہے اس کے لیے ضرور پڑھیں وہ مفاخرہ. لیکن زمینوں میں سے ایک زمین کو تمام زمینوں کا سردار قرار دیا. آسمانوں کو جب اللہ نے خلق کیا تو عرش کو چنا تمام آسمانوں پر، 7ویں آسمان کو چنا تمام آسمانوں میں سے، اور وہاں پر اس اپنا پروردگار عالم نے عرش قرار دیا، یعنی کہ 7ویں آسمان کو اس نے تمام آسمانوں پر چنا. پروردگار عالم نے جہاں پہاڑ خلق کیے تو پہاڑوں میں سے وہ پہاڑ کہ جو عقیق کا پہاڑ ہے کہ جو یمن کی طرف ہے، وادی عقیق جسے کہا جاتا ہے، عقیق رینجز آف دا ماؤنٹین رینجز جو عقیق کی ہیں، پروردگار عالم نے ساری دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں میں سے اس پہاڑ کو چن کر تمام پہاڑوں کا سردار قرار دیا. اب یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. دنوں میں سے ایک دن کو پروردگار عالم نے سردار قرار دیا. ہفتے کے اندر وہ دن کہ جسے اللہ نے ہفتوں کے دنوں کا سردار بنایا وہ ہے روز جمعہ. رات کے اللہ نے ہفتے کی راتوں میں سے جسے چن کر ہفتوں کی راتوں کا سردار بنایا ہے وہ ہے شب جمعہ. اور اللہ نے جب مہینوں کو خلق کیا تو مہینوں میں سے ایک مہینے کو چنا ہے اور اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے پہلے دن خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے اندر مولا نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اور مولا نے کہا تھا اپنے خطبے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ماہ رمضان کو تمام مہینوں میں مہینوں کا سردار بنایا ہے، ویسے ہی ہم اہل بیت کو پروردگار عالم نے تمام انسانوں میں چن کر انسانوں کا سردار بنایا ہے. اور ہم اہل بیت میں سے پوری بشریت پر جس شخصیت کو پروردگار عالم نے سب سے بلند مقام دے کر تمام انسانوں کا سردار بنایا وہ شخصیت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. لہٰذا اللہ نے ہر چیز جو بھی صنف بنائی اس میں سے ایک کو چنا اور اسے اس کا سردار بنایا. لہٰذا ہم حرم زمانی یعنی کہ ماہ رمضان میں ہیں. ماہ رمضان کی راتوں میں سے جو ہفتے کی یہ رات ہے یہ پھر ایک اور حرم زمانی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کے اندر دو احترام والے موقع یا مناسبتیں کوئنسائیڈ ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، شب جمعہ بھی اور ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات بھی. اب یقیناً اس کے جو اعمال ہیں وہ مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں. شیخ عباس قمی نے لکھا، اقبال الاعمال میں دیکھ لیجئے، مصباح کفامی میں دیکھ لیجئے، سید ابن طاؤس کی اور کتابیں اس کے اندر دیکھ لیجئے، اعمال آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو روایات آل محمد علیہم السلام سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ جو عمل اس شب کا سردار عمل ہے وہ دو عمل ہے. ایک عمل ہے زیارت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کہ زیارت وارثہ یا یہ کہ زیارت مبسوطہ، اور ایک عمل ہے درود بر محمد و آل محمد علیہم افضل التحیت والثناء. جتنا انسان کے لیے ممکن ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جتنا کثرت کے ساتھ انسان پڑھ سکے درود، اپنی زبان پر اس کا ورد جاری و ساری رکھ سکے. بزرگان یہ بیان کیا کرتے ہیں، بزرگ مراجع اور بزرگ علماء کرام، کہ جن کی بڑی پاکیزہ زندگیاں گزری ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا نام، ان کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ درود ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان روح کی بھی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے اور جسم کی بھی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے. درود محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہماری گفتگو دعائے افتتاح کے اعتبار سے درود کے جملوں پر پہنچے گی، اللہم صلی علی ولیک القائم المؤمل عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جب ان جملوں تک ہم آئیں گے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار پر درود کے جملے ہیں، تو پھر وہاں پر رک کر سب سے پہلے درود کی کچھ فضیلت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک درود اور دوسرا زیارت وارثہ. زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے، مولا حسین علیہ السلام کی دو زیارتیں ایسی ہیں، ایک زیارت وارثہ، ایک زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کی فضائل کے اعتبار سے کسی اور دن صحیح، آج زیارت وارثہ کے اعتبار سے چونکہ موقع بھی ہے، شب بھی ہے، اور انشاءاللہ مجلس کے بعد تلاوت بھی ہوگی. اگر کوئی شخص رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، جاب کے جانے کا خطرہ ہے، رزق کے اعتبار سے مفلس ہو جانے کا خطرہ ہے، فقیر و نادار ہو جانے کا خطرہ ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، زیارت وارثہ پڑھنا شروع کرے، سارے خطرے اور سارے احتمالات دور ہو جائیں گے. اور وہ افراد کہ جن کا آزمودہ ہے یہ نسخہ زیارت امام حسین، انہوں نے خود بیان کیا کہ ایسے افراد کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے کولیگز تھے، ان بیچاروں کی جابز ایک ایک کر کے چلی گئیں، مگر میں چونکہ مداوم تھا، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ روز پڑھ کر گھر سے نکلتا تھا، لہٰذا آقا حسین علیہ السلام کے سنام مبارک نے اور ان کی زیارت نے اور ان کو سلام عرض کرنے کے عمل نے مجھے ہمیشہ بچا کر رکھا. چھٹے امام علیہ السلام نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر اس کی یہ تاثیر بتائی ہے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ایسا دور خدا نخواستہ کبھی آ جائے کہ جس میں مومنین کی جانیں خطرے میں آ جائیں، تو وہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ پڑھ کر گھر سے نکلیں. پروردگار مولا حسین کی امان میں اس شخص کو دیتا ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر گھر واپس نہ آ جائے. ایک بات اب وہ آپ یاد کر لیجئے گا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے سلام کرنا مولا کی، امام کی، ائمہ اطہار کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کروانے کا سبب بنتا ہے. میں بات کو مزید طولانی نہ کروں، آج کی اعمال میں ضرور زیارت وارثہ اور درود اور نماز شب یقیناً انشاءاللہ تمام ہی مومنین پڑھیں گے، اور نماز جعفر تیار کل سورج کے زوال یعنی ظہر کے وقت سے پہلے کا وقت نماز جعفر تیار کے اعتبار سے بہت زیادہ مجرب ہے. وقت کی کمی کی بنا پر ہم بہت زیادہ اس اعتبار سے بیان نہیں کر پائیں گے. آئیے شرح دعائے افتتاح کی جانب. ہم نے کل یہاں تک بات کو پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنا معاف کیا، میری اتنی لغزشوں کو اس نے درگزر کر دیا کہ میں اب حوصلہ رکھتا ہوں کہ اس سے کچھ مانگ سکوں. صرف اس سے مانگنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہوا، بلکہ اب میں اس کی بارگاہ میں جا کر اس سے ویسا نہیں ڈر رہا جیسا میں کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہوں. اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بچوں کو بھی کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا جو ہے نا، دو طریقہ کا ڈر ہوتا ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم جابر بادشاہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی پیارے سے انسان کا ڈر ہوتا ہے. ظالم جابر بادشاہ سے کیا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ذرا سی غلطی کرنی ہے اور اس نے مجھے مار دینا ہے، اس نے مجھے قید کر دینا ہے، اس نے مجھے کوڑوں کی سزا سنا دینی ہے. اور جب کسی پیارے سے محبت کی وجہ سے جو ڈر آتا ہے، اس میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اس میں یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کو ڈر اس بات کا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے کچھ کہہ دے گا، کر دے گا میرے ساتھ، نہیں.
ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا کوئی عمل اس کی دل آزاری کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا انسان خاموش ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان اپنے عمل کو روک لیتا ہے، لہٰذا انسان اپنے ذہن میں آئی ہوئی بات کو پی جاتا ہے، دبا لیتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ انسان ہر قدم پر ڈرے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، یہ بات۔ لیکن یہاں پر پروردگار مجھے خود جری بنا رہا ہے، جری علی المعصیہ نہیں، معصیت پر جری نہیں بنا رہا پروردگار، وہاں پر تو ناراض ہو جائے گا۔ پروردگار جو مجھے جری بنا رہا ہے نا، وہ اس بارے میں جری بنا رہا ہے کہ میں کم سے کم اتنا تو قابل رہوں کہ اس کی بارگاہ میں آ کر اسی سے مانگ سکوں۔ کیا مانگ سکوں؟ گناہ کرنے کے بعد اتنا تو کم سے کم رہے کہ میں اسی کی بارگاہ میں آ کر اسی سے معافی مانگوں، اور مجھے یہ یقین بھی رہے کہ وہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ کیا جملے مولا کے! اطعمنی، یعنی یہ اے خدا تیرا مجھے معاف کرنا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا، میرے ظلم سے صرف نظر کر لینا، میری برائیوں پر پردے ڈال دینا، میرے بہت سارے گناہ کو اپنے حلم اور بردباری کی وجہ سے چھوڑ دینا، جان بوجھ کے اور غلطی سے جو کچھ ہوا اسے تو نے سب کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اس بارے نے مجھے طمع پیدا کی ہے، میرے اندر حس پیدا کی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے وہ سوال کروں کہ جو سوال کرنے کا میں حقدار نہیں ہوں، اپنی حیثیت سے بڑا سوال کرنے کا۔ پروردگار تو نے مجھے موقع دے دیا اور مجھے شوق دلا دیا، اور اب میں آ کر تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوا ہوں؟ میں امن کی عالم میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے اب خوف نہیں ہے۔ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا، مجھ پر کوئی کپاہٹ طاری نہیں ہے، مجھ پر کوئی خوف نہیں ہے۔ مُدِلًّا عَلَيْكَ، پتہ ہے کیوں خوف نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ پروردگار بیجا ظلم نہیں کرتا۔ بیجا ظلم نہیں کرتا کا مطلب یہ کہ میں یہ سوچوں کہ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت کیا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت چاہتا تو کیا آسمان سے بجلی گرا کر مجھے ختم نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ مطلب اسے عذاب کرنے میں جلدی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کو اپنے بندے کے اوپر عذاب کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ اگر عذاب کر دے گا تو اس نے تو بندے کو توبہ کا موقع ہی نہیں دیا۔ توبہ کا موقع انسان کے پاس آخری سانس، آخری ہچکی، جو آخری جسے غرغرۃ الموت کہا جاتا ہے، آخری موت کی جو ہچکی ہے نا، وہاں تک بھی پروردگار عالم نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ ہاں، اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی میں کیا خوبصورت حدیث فرمائی ہے۔ مولا امام معصوم کا تو کلام ہے ہی نور۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو پروردگار عالم کو ناراض کر دے اور اس کی رحمتوں کو تم سے دور کر دے۔ تو تعجب اس شخص سے ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں آج گناہ کر کے کل استغفار کر لوں گا۔ مولا نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے، مولا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ آج بہت دل چاہ رہا ہے، آج موڈ ہو رہا ہے، آج میرا موڈ ہو رہا ہے، اب کیا کریں، موڈ ہوا تھا سن لیا گانا، موڈ ہوا تھا یہ کام کر لیا، دل چاہ رہا تھا کر لیا۔ چلیں نہ کریں، غلطی ہو گئی، پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف کرے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ معاف کر دے گا گناہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت کو چیلنج کرنا اور اس کے اس نظام کو، معافی کے نظام کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اس بات پہ مبنا رکھ کر، اس بات پہ بنیاد رکھ کر کہ ہاں یہ تو معاف کر ہی دے گا نا اللہ، چلے میں گناہ کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کے گناہ کو ہم نے ہلکا سمجھا، اللہ کی معصیت کو ہم نے ہلکا سمجھا۔ اس چیز کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ لا خائفن ولا وجلا مدلن علیکا، ناز کر رہا ہوں، ناز تیری بارگاہ میں آ کر اترا رہا ہوں، ناز کر رہا ہوں۔ فیما قصدت فیہ الیک فإن ابطأ عنی اتبت بجہلی الیک، اے خدا تیری رحمت نے مجھے کیسا بگاڑ دیا ہے کہ اب میں آ کر تیری بارگاہ میں ناز کرتا ہوں، اور اگر میری دعا کہیں قبول ہونے میں سلو ہو جاتی ہے، میری دعا کی قبولیت میں اگر کہیں پر سلو اور کہیں پر آہستگی آ جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اگر ڈیلے ہوتا ہے، تو اتب تو بجہلی، میں اپنی جہل کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ اللہ سے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے ایک دعا مانگی ہے،
آج تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, جملہ کہتے ہیں نا, ایک دعا ہے میری جو میں نے مانگی ہے وہ آج اتنا عرصہ ہو گیا قبول نہیں ہو رہی. آپ کی ایک دعا یہ قبول نہیں ہوئی یہ تو آپ کو یاد ہے, مگر ایک ہی دن میں کتنی سینکڑوں دعائیں کہ جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے کسی کونے پہ پڑی ہوئی ہوگی جو قبول ہوئی, اس پر شکر ادا نہیں کرتے. وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي, اور یہ جو ڈیلے ہوا ہے, یہ جو تاخیر ہوئی ہے, یہ میری بہتری کے لیے تھا, اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں اور میں شکایتیں کر رہا ہوں. لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ, اس لیے کہ تجھے علم ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اس ٹائم پر اس کی دعا قبول کر لی تو اس کو یہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے اس نے اپنے بندے کو یہ دعا اس کی قبول نہیں کی, اور وہ مراد اس کی اس وقت اس کو نہیں دی. اسی لیے فَلَمْ مَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ, میں نے اے خدا تجھ جیسا مولا, تجھ جیسا آقا نہیں دیکھا کہ جو اپنے اس غلام پر کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے, کہ جو چھوٹی حرکتیں اس پر اتنا صبر کرے. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کل یا پرسوں, کہ بڑے بڑے جو باسز ہوتے ہیں وہ ایک آدھ دو تین غلطیاں بس درگزر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ریزگنیشن لیٹر دے دیتے ہیں اور پھر وہ فائر کر دیتے ہیں. وہ زیادہ برداشت نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے اتنی غلطیاں اگر آپ کریں گے تو. یہاں پروردگار عالم غلطیوں پہ غلطیاں انسان کرتا ہے, برداشت کرتا ہے پروردگار. اور یہی معاملہ چلیں میں یہ جملہ مکمل کر لوں اس کے بعد, کیونکہ یہ ایک جملہ ہے, یہ جو اتنے سارے جو جملے ہیں نا یہ سب مل کر ایک جملہ ہے. کیا مانگیں گے مولا وہ آخر میں دیکھیے گا. فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّ عَنْكَ, اے خدا تو مجھے اپنی جانب بلاتا رہا اور میں تجھ سے بھاگتا رہا. اے خدا شب جمعہ زمین کے آسمان کے اوپر آ کر فرشتے بلاتے رہے, میں دور رہا. اے خدا تو نے ماہ رمضان کی ہر رات مجھے بلایا, میں تیرے قریب نہیں آیا. وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ, اور تو مجھ سے محبت کرتا رہا جبکہ میں تجھ سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جا رہے تھے کوہ طور پر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کے لیے. تو ایک کسان تھا, دیہاتی ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے روز کہ وہ جاتے ہیں اور جانتا ہے کہ کلیم اللہ ہیں. کہا کہ اے موسیٰ آج جا کر اپنے خدا سے کہیے گا کہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں, جا کر کہہ دیجئے گا اپنے خدا کو. اب حضرت موسیٰ نے سنا اور حضرت موسیٰ چلنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں اور پہنچے ہیں کوہ طور پر, زبان اٹھی نہیں یہ کہتے ہوئے, یعنی نقل کرنا تھا اس شخص کا قول لیکن کوٹ بھی نہیں کر پائے. ساری باتیں ہوئیں, ختم ہونے کے بعد گفتگو واپس آنے لگے. کہا کہ اے موسیٰ میرے بندے کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کس زبان سے کس منہ سے کہوں, آپ نے تو سن ہی لیا. کہا کہ نہیں, میں بہت کریم رب ہوں, جا کر میرے اس بندے کو یہ جواب دینا میرا کہ ٹھیک ہے کہ تو مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے, جتنی تو مجھ سے نفرت کرتا ہے اتنی ہی اور اس سے زیادہ میں تجھ سے محبت ہی کرتا ہوں. اور جب آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنے کے بعد اس کسان کو بتایا ہے, رونے لگا, کہنے لگا کہ اے موسیٰ اپنے رب کا کلمہ مجھے بھی پڑھائیے, میں نے ایسا کریم رب نہیں دیکھا کہ جو اتنا برداشت والا ہو, کہ جو نفرت کرنے والے سے بھی محبت رکھے. وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ, تو مجھ سے مودت پر مودت کرتا رہا مگر میں نے تیری مودت کو کبھی قبول نہیں کیا. كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ, اور میں نے ایسے بیہیو کیا کہ جیسے میں نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے یا میرا کوئی حق ہے تجھ پر. کیسا جملہ ہے, كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ, ایسی حرکتیں کرتا ہوں کہ جیسا تجھ پر میرا کوئی احسان ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فلم یمنعک ذالک من الرحمت, ان ساری میری بدبختیوں کی بات بھی تو نے مجھے سزا نہیں دی. تو نے نہیں بولا کہ یو ڈونٹ ڈیزرو مائی رحمت, نہیں بولا تو نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے نا, میرا ہی بندہ ہے نا, میں نے ہی اسے خلق کیا ہے, ٹھیک ہے کتنی ہی بدتمیزی کر لے, کتنی ہی ایسی بات کر لے, بالآخر میں نے معاف کرنا ہے. کاش کہ اس کا 10% بھی ہم
کہ جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر لیں تو یقین جانیے ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک برائی کر دے تو 2 مہینے تک تو گھر میں اسی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اگر کسی نے ایک غلط جملہ بول دیا تو جب وہ ملے گا اسے وہ یاد ضرور دلائیں گے، اور اپنے جملے کے اندر اس کا ذکر ضرور لے کر آئیں گے کہ ہاں وہ آپ نے ایک بار کہا تھا، مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے مجھے، بالکل صحیح۔ یہ چیزیں انسان اپنے دل میں جب رکھ لیتا ہے نا کسی ایک مومن کے لیے، تو یہ اس کی روح کو کمزور کرنے کا باعث ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے مومنین کے بغض اور کینہ سے اور نفرتوں سے، کہ جیسے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال کو کلیئر کر دے گا اور صاف کر دے گا۔ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ۔ یہ ہے وہ جملہ کہ جو مولا نے اتنے سارے جملے کہے ہیں، یہ ایک جملہ کہنے کے لیے، فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ، اے خدا اپنے جاہل غلام، اپنے جاہل بندے پر رحم فرما۔ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے رحم کرنے والے اپنے عدل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر تو نے عدل سے کام لیا تو پھر میں نہیں بچ سکتا، تیرا فضل ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو میری ایک نیکی کو جوڑے گا، پھر میری ایک خطا کو رکھے گا، پھر میری ایک نیکی جوڑے گا، میری ایک خطا کو لائے گا۔ میری خطا تو پرفیکٹ ہوگی مگر میری نیکی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوگی، بالآخر جو بیلنس بنے گا نا اس میں میری نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی اور میری معصیتیں ان کا سکور بڑا ہوگا۔ اے خدا میں تیرے در سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے تیرا رحم چاہیے بس، اور تیرا رحم حاصل کرنے کے لیے میں اس در پر ضرور آؤں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس در پر آ گیا اور وہ واسطہ لے کر میں آیا، کبھی تو اس واسطے کو رد نہیں کرتا، تو اپنے حبیب خدا اور ان کے بچوں کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا، کہ جنہیں تو نے رحمت اور رحمت کے اپنی رحمت کی مظاہر اور پرچھائیاں اور جھلکیاں بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے تو اپنے بندے کو؟ ہمیں سمجھ نہ آتا اگر ہمارے پاس حر کی مثال نہ ہوتی۔ اب میں نہیں کہتا کیونکہ میری زبان نہیں اٹھتی حر کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم وہ افراد کے جو حر کے بارے میں زبان درازی کر دیتے ہیں وہ کیسے کہہ دیتے ہیں جو کچھ کہہ دیتے ہیں جناب حر کے خلاف۔ فرزند زہرا نے معاف کر دیا، فرزند زہرا نے اپنی مادر گرامی بنت رسول کا رومال پیشانی پر باندھ دیا، اس کے بعد کس بات کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو اس بات کی سند ملے کہ حر کی معافی قبول ہو گئی؟ اب حر کو کچھ نہ کہیں، جسے جو حسین کے در کا معاف کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی زبان چلانا گستاخی سے کم نہیں ہے۔ تو حر آیا بھی اس شان سے تھا کہ جو ایک مجرم کا انداز ہونا چاہیے اسی انداز سے آیا تھا، اور کس کی بارگاہ میں آیا تھا؟ مولا حسین کی بارگاہ میں آیا تھا، کہ جہاں سے کوئی پلٹ کر خالی نہیں جاتا۔ پلایا تھا نا اس وقت بھی کہ جب حر راستہ روکنے آئے تو کہا کہ بات بعد میں ہوگی، علم امامت سے جانتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بات کوئی نہیں ہوئی کہ کس مقصد سے آیا ہے۔ کہا حر رک جا، مولا عباس علیہ السلام سے کہا کہ پانی کے مشکیزیں کھول دیے جائیں، سب کو پانی پلایا جائے، پانی پلایا گیا۔ سپاہیوں کو، سواریوں کو، جو حیوان جانور ہیں سواری جن پر سوار ہو کر وہ سپاہی آئے ہیں انہیں پانی پلایا گیا۔ اتنا کریم کون ہوگا؟ اور یہ تھا مولا حسین علیہ السلام کے حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ، دنیا کی زندگی کا آخری دن اور دنیا کی زندگی کا پہلا دن مولا حسین، عام عالم انوار کی زندگی کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، دنیا کی زندگی مولا حسین علیہ السلام کی پہلا دن، فطرس کو معافی دلوائی ہے۔ کیا خطا تھی فطرس کی، جا کر روایتوں میں دیکھیے گا، لیکن آقا حسین علیہ السلام کی کریمی کتنی بلند ہے۔ زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کروایا، زندگی حیات طیبہ دنیاوی کے آخری دن فرش کے مجرم کو معافی کروایا، معافی دلوائی۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس تھانے کی حدود کے اندر جرم ہوا ہوتا ہے نا، کہ جس حدود کے اندر جرم ہوا ہے، کرائم ہوا ہے، آپ رپورٹ اسی حدود کے تھانے میں لکھوا سکتے ہیں، اس حدود سے باہر جا کر کسی اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج نہیں کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے پلٹ کر وہیں جائے کہ جہاں پر اختیارات ہیں، یہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس رپورٹ کو درج کر سکیں۔
آپ اس کو اور سمپلیفائی کر کے پیش کروں آپ کی خدمت میں. آپ پاسپورٹ آفس جا کر کبھی کہتے ہیں کہ میرا لائسنس رینیو کر دیں؟ آپ لائسنس آفس جا کر کبھی کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ میرا نائکاپ بنا دیں؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جتنے اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کی باؤنڈری کے اندر مقید ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ فطرس عرش کا مجرم تھا، معافی کہاں سے ملی ہے؟ معافی فرش سے ملی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ فرش پر بھی حسین ابن علی کی امامت ہے، عرش پر بھی حسین ابن علی کی امامت ہے، اور جہاں جہاں پر پروردگار عالم کی توحید جائے گی وہاں وہاں تک حسین ابن علی علیہ السلام کی امامت جائے گی. اس در سے لو لگا کر تو دیکھیے، پروردگار عالم نے یہ در رکھے ہیں اس لیے کہ میرے بندے در حسین کے بہانے میرے پاس آ جائیں. کیا اب یہ جتنی بھی چیزیں، شب جمعہ ہو، ماہ رمضان ہو، رجب کی 15 ہو، رجب کی پہلی ہو، رجب کی 27 ہو، شعبان کی 15 ہو، محرم کی 10ویں ہو، شب قدر ہو، یہ جتنے بھی موقع ہیں یہ اللہ نے اپنے دسترخوان سجانے کے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں اپنے بندے کو عطا کرنے کے لیے. بس ہمارے یقین میں کمی ہے. ایک مرتبہ نادر شاہ مولا کائنات علیہ السلام کے حرم میں روز جاتا تھا. اس کا عالم زیارت کرنے کا کیا تھا؟ تاریخ پڑھیے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ایک بادشاہ اپنے رائل پروٹوکول سے اس منزل کے اوپر آ گیا تھا کہ پاؤں کے اوپر چل کے نہیں، پروٹوکول کے ساتھ نہیں، سپاہیوں کے ساتھ نہیں، گھٹنوں پہ چل کے مولا کائنات کی زیارت کے لیے آتا تھا. کیا ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ سب پڑھیے، آپ کو تاریخ میں ملے گا. تو ایک مرتبہ جب مولا کائنات کو سلام کرنے کے لیے آیا تو دیکھا وہ فقیر کے جو ہر بار بیٹھا ہوتا تھا اس دن بھی بیٹھا ہوا تھا. لیکن پھر جب سوال کیا کہ میں تجھے ہر بار دیکھتا ہوں، جب آتا ہوں تو یہاں بیٹھا ہوتا ہے، تجھے ایسا کیا چاہیے جو علی کے در سے ابھی تک نہیں ملا؟ تیری ایسی کون سی بڑی حاجت ہے جو علی ابن ابی طالب کے در سے آج تک نہیں ملی؟ کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نابینا ہوں. کہا اچھا، میں اندر جا رہا ہوں علی کو سلام کرنے کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں نہ آئی ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا. بادشاہوں کا اپنا ایک مزاج ہے، کیا کر سکتے ہیں. یہ کہا. اب جیسے ہی اس فقیر نے سنا ایک مرتبہ تھر تھر کانپنے لگا. کہا مولا آپ بچا لیں. کیا پتہ ہے کیا کہا؟ اب مولا مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں. جب اس نے ساری کشتیاں جلا دیں اور ساری کشتیاں جلا کر جب یہ کہا کہ علی اب آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، تو پھر مولا کائنات علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کے ساتھ کہ رو رہا ہے. اب اس کی ساری کی ساری توجہ ذات مقدس سے مولا کائنات علیہ السلام کی طرف ہو گئی. ہم مصلی پر ہوتے ہیں مگر ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم کہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ، اتنا زیادہ بھی انہماک نہیں کہہ رہا کہ اگر والدہ بلا رہی ہوں تو ان کو بھی جواب نہ دیں، نہیں، لیکن اتنا تو کم سے کم ہو کہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا سوچ سکوں، تصور کر سکوں. یقین اپنے اندر پیدا کیجئے. بات آج کی حد تک یقین پر رک رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے. کل بات انشاءاللہ یقین ہی کے اس نقطے سے آگے بڑھے گی اور کچھ اور آپ کی خدمت میں جملے پیش کریں گے. فرحم عبدک الجاہل، اپنے اس جاہل غلام پر رحم فرما. بس عزیزان محترم، شب جمعہ بھی ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کی شب بھی ہے. تصور کیجئے جب ہم اور آپ مرثیہ پڑھتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے. مولا امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے دادا حسین کی مصیبت کا مرثیہ پڑھا ہے اور ہم اور آپ آنسوؤں سے روتے ہیں. امام زمانہ خون سے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں، مولا کے خون جاری ہوتا ہے. اور ہم مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں. مولا امام زمانہ علیہ السلام مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر منظر کربلا آنکھوں میں پھر جاتا ہے مولا کے، اور پھر مولا گریہ کرتے ہیں. بس عزیزان محترم، شب جمعہ ہے. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لقب ایسا ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا کہ جس لقب سے اگر انہیں پکاریں تو بہت جلد مدد کے لیے آتے ہیں، اور وہ لقب ہے یا عزیز زہرا ادرکنی.
اے زہرا کے بیٹے میری مدد کے لیے آئے، اے زہرا کے دل بند میری مدد کے لیے آئے۔ اور جناب سیدہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے سامان شفاعت میدان حشر میں کیا لے کر آئیں گی؟ سب کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب خاتون جنت آ رہی ہے، خاتون محشر میدان حشر میں ان کی سواری آ رہی ہے، سب کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ بی بی تشریف لے کر آ کر پہلا سوال یہی کریں گی، اے خدا میری امت کی بخشش، میری امت کی سفارش اور شفاعت۔ تو پروردگار عالم سوال کرے گا، اے میری کنیز فاطمہ تو سامان شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں؟ اپنی ابا کے دامن کو ہٹائیں گی اور اس کے بعد عباس کے کٹے ہوئے دو بازوؤں کو نکال کر فرمائیں گی، کفا لشفاعت امتی یدان المقطوعتان لولدی العباس، بار الہ میری پوری امت کی شفاعت کے لیے مجھ زہرا کے پاس عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ اے خدا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ میری امت کو معافی عنایت فرما، ان کی شفاعت فرما۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ اے خدا جتنے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں سب سے درگزر فرما۔ شب جمعہ کوئی تیری بارگاہ سے خالی جھولی واپس نہ جائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں اس امت محمدیہ کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی، عبداللہ سوم جی، مرحوم اکبر فاضل دیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی بانیان مجلس کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندوی والا خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، تھورا خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رضا حسین علی بھائی اور علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بی بی، مرحوم اسماعیل بابا، کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ، مراج کرام اور خاص طور سے وہ مرحومین اور مرحومات کی جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔